دو ہی ہے نا؟ جی جی بھائی کون ہے نیچے لگے چپکانے والے دیے بٹ اس پہ نہیں لگ رہے ٹیپ ادھر ہی آئے گا نا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد اگنارے صلوات اے چاند محرم کی تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کی تو بدلی میں چلا جا کہ تجھے دیکھ کے مر جائے نا کہ تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے چاند زہرا گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ اے چاند محرم کی تو بدلے میں چلا جا وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کر میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کر میں 7 محرم کو میں 7 محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا
محرم کی تو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان ڈھانپ کے قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سر راہ اے چاند محرم کی تو بدلی میں چلا جا رے بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی ہر روز یہ نانا سے رو رو کے ہے کہتی رے اکبر نہ ملا نانا اکبر نہ ملا نانا مر جاؤں گی تنہا اے چاند محرم کی تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بیٹھی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آ اے چاند محرم کی تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کی آواز بلند نعرہ تکبیر فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصقور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد
وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صلوات ایک اور صلوات پڑھ دی محمد والے محمد پڑھ. قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو میں نے اس سلسلہ گفتگو کے لیے سرنامہ قرار دیا، قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ اور آیت کا نشان 8. یہ آیت جس میں پروردگار عالم ایک ایسے مرحلے کو اور مسئلے کو بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہے. اگر آپ غور کریے ان الفاظ کے اوپر، ایک دم واضح ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اس کا مطلب ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور آپ اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں. جیسے آج تک وضو میں مسئلہ پھنسائے ہوئے ہیں کہ سے ہے یا تک ہے، یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہاں معاملہ بالکل کلیئر ہے. اور کیا کلیئر ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے لوگ آ کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، وبالیوم الآخر، اور کس پر ایمان لائے؟ قیامت پر ایمان لائے. خالق کیا کہتا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، یہ جو ہیں مومن. اب کن الفاظ کے معنی میں آپ ہم سے بحث کریں گے کہ صاحب اس کا مطلب یہ اور اس کا مطلب یہ. اور ایک بات اور غور کرتا چلوں، اگر یہ ایمان لائے ہیں، اگر یہ ایمان لائے تو کس کے کہنے سے لائے؟ ہو سکتا ہو آپ مجھ سے بڑھ کر کہیں کہ مولوی صاحب اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، رسول کی تو بات ہی نہیں ہے. بھئی رسول کا تو نام نہیں، اس لیے مومن نہیں ہے. نہیں، یہ لائے کس کے کہنے پہ؟ یہ لائے ہیں تو رسول ہی کے کہنے پہ تو لائے ہیں. تو اس کا مطلب رسول کو بھی مان رہے ہیں، خالق کو بھی مان رہے ہیں، قیامت کو بھی مان رہے ہیں. خالق کہتا ہے یہ مومن. اور کیا آپ نے بالکل کلیئر ہے. دیکھیے اسی لیے پروردگار عالم اگر چاہتا تو بندوں کے مطابق کسی پہاڑ پہ کتاب کو رکھ کے کہتا کہ جاؤ اس کتاب سے لے لو، سب کچھ ہے. لیکن پروردگار عالم نے ایسا نہیں کہا، بلکہ پہلے ہی آواز دی، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. پروردگار پہچنوا دے، کہ کیسے پہچنواؤں؟ پہچنوانے کے لیے لازم ہے کہ کوئی وسیلہ بنے جو بندوں اور ہمارے درمیان ہو. لہذا اب تخلیق ہوئی، کس کی ہوئی؟ مخلوق، خلق ہوا. کیا چیز خلق ہوئی؟ کس نے کیا خلق کیا؟ تو اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا. یعنی خلق سے پہلے جو چیز خلق ہوئی وہ نور محمد و آل محمد ہے. باقاعدہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
آپ لوگ صلوات میں کوتاہی کرتے ہیں. اب آپ غور کیجئے گا, میں 2 جملے کہہ رہا ہوں. آپ صلوات کس پر؟ محمد پر ہے اور محمد کی آل کے اوپر ہے. بہت غور کیجئے گا, دیکھیے قیمتی جملہ ہے. محمد پر ہے اور محمد کی آل کے اوپر صلوات پڑھی جاتی ہے. پروردگار عالم نے نماز میں صلوات کو واجب قرار کروا کے محمد پہ صلوات پڑھوائی اور محمد کی آل پہ صلوات پڑھوائی تاکہ ابتر کہنے والوں کے منہ پہ تماچا پڑتا رہے. ابتر جو کہتے تھے ان کے منہ پر تماچا ہے یہ صلوات. تو بہرحال جو میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ نور خلق ہوا. یہ نور خلق ہوا کس کے لیے؟ خالق کو پہچانوانے کے لیے. اور یاد رکھیے گا کہیں پر ایک چیز کا کام نہیں ہوا کہ بس ایک چیز سے کام ہو گیا اور سارا معاملہ فٹ. ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھ لیجئے, یا بلکہ دور کیوں جاؤں, کلی کی میں آپ سے بات کرتا ہوں, کلی کے اوپر بات کیے لیتا ہوں. کل کے اوپر کیا بات کروں آپ سے؟ کل آپ دیکھیے, کل چاند نظر آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کل چاند نظر آیا آپ کو؟ چاند نظر آیا سورج کے ڈوبنے سے پہلے, یعنی سورج جاتے جاتے چاند کو روشنی دے کر جاتا ہے. بہت غور کیجئے گا, بہت غور کیجئے گا. سورج جاتے جاتے چاند کو روشنی دے کر جاتا ہے. یعنی یوں کہا جائے وہ جا رہا ہوتا ہے. اب آپ ہی کی سماعت کے والے, وہ جا رہا ہوتا ہے لیکن اپنے کندھوں پر سورج کو چاند کو اٹھا دیتا ہے. بھئی یہی تو مسئلہ تھا کہ جب رسالت جا رہی تھی تو من کنتو مولا. آپ ایک مرحلے کو دیکھیے گا, کہیں پر بھی دیکھیے سورج کا ذکر ہے, چاند کا بھی ذکر ہے. جب سورج کا ذکر ہوگا چاند کا ذکر بھی ملے گا آپ کو. اب آپ دیکھ لیجئے, والشمس وضحاها, پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی روشنی اور اس کی قسم, اور اس کے بعد کیا ہے؟ والقمر, جو اس کے آئی تھی ادھر سے آواز ہلکے سے, پیچھے. اس کا مطلب چاند پیچھے رہتا ہے, سورج آگے رہتا ہے. اچھا, ماشاءاللہ سے سب مومنین بیٹھے ہوئے ہیں. کل سورج نکلا تھا, کل چاند بھی نکلا تھا. آپ نے سورج دیکھ کے دعا پڑھی تھی؟ سورج دیکھ کے دعا پڑھی کسی نے؟ پڑھی؟ چاند دیکھ کے دعا پڑھی؟ سب گردن ہلا رہے جلدی جلدی. چاند دیکھ کے دعا پڑھی جاتی ہے, سورج دیکھ کے کیوں نہیں دعا پڑھی جاتی؟ کسی بھی مسلک میں چلے جائیے, چاند دیکھ کے دعا مل جائے گی, سورج دیکھ کے دعا نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملتی؟ کیوں نہیں ملتی؟ اب یہ ترمذی میں جا کر پوچھئے, ترمذی سے پوچھئے کہ بھئی کیوں نہیں ملتی, تو ترمذی میں خاص لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا, انا الشمس, میں سورج ہوں, وعلی القمر, اور علی میں سورج ہوں, علی چاند ہے. میں سورج ہوں, علی چاند ہے. پھر تیرا رہا ہوں, میں سورج ہوں, علی چاند ہے. سورج کے لیے دعا نہیں ہے, چاند کے لیے دعا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھنا عبادت ہے.
مجھے دیکھنا عبادت ہے. اے پیغمبر اپنے لیے کہیے کہ سورج میں وہ نور ہوتا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں سورج کو دیکھ سکے. چاند میں سب دیکھ سکتے ہیں, اسی لیے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی لیے آواز دی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور علی, اب دیکھیے اگر آپ غور فرمائیے اور فکر کیجئے تو علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے, علی کا ذکر سننا عبادت ہے, علی کی محبت عبادت ہے. یہ سب عبادت ہے. ایک جملہ کہے جاتا ہوں, بعد میں بات کروں گا. یہ بتائیے ہم کنفیوز ہیں کہ عبادت کہا تھا یا علی کا ذکر سننا ثواب ہے کہا تھا؟ علی کو دیکھنا عبادت ہے یا ثواب ہے؟ علی کی محبت عبادت ہے یا ثواب ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ بہت مجلسیں ماشاءاللہ سے سنتے ہیں نا, کبھی اس طرف متوجہ ہوئے کہ ثواب کیوں نہیں کہا, عبادت کیوں کہا؟ اور ایک جملہ اور کہہ دوں, بہت غور کیجئے گا, قرآن میں دیکھ لیجئے, ان علماء سے پوچھئے گا, عبادت کی جب بھی بات کی ہے خالق نے, اپنی عبادت کی بات کی ہے. عبادت اس کی ہوتی ہے. اور کیا کہا؟ ثواب کا, عبادت کا. ثواب نہیں کہا نا, عبادت کہا نا. آئیے علی ان کے دیکھ. اب ایک واقعہ ہے جس کو ہمارے تمام اہل سنت کے بزرگ محدثین انہوں نے لکھا کہ یہ تینوں حدیثیں جو ہیں یہ مسلسل ہیں. اور غور کیجئے گا, تینوں حدیثیں, علی کو دیکھنا عبادت, علی کا ذکر سننا عبادت, اور علی کی محبت عبادت, یہ مسلسل ہیں. اب اس کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں ایسا ہوا کہ ایک دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کچھ مزاج ناساز تھے, تو مولائے کائنات تشریف لے گئے. اور وہاں جانے کے بعد مولائے کائنات نے عیادت فرمائی, حال چال پوچھے. اسی دوران اب یہ روایت جو ہے وہ بیٹی سے نقل کی گئی ہے, وہ والی بیٹی, اب میں بالکل احتیاط کرتا ہوں کہ اتنا بس آپ لوگ کے ذہن تک پہنچے, وہ والی بیٹی کہ جس کے ابا بزرگ تھے, سمجھ گئے. اب وہ بیٹی کہتی ہے کہ کچھ ہی دیر میں میرے ابا آ گئے, اور انہوں نے آ کر رسول کے پاس بیٹھے ہوئے مولا کائنات آ کر بیٹھ گئے میرے ابا, اور کہنے لگے اب بھائی ان کی کتابوں میں لکھی ہے, اور میں نہیں کہہ رہا ہوں اس جملے کو جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس سے ملی, آپ کو پتا ہے؟ صدیق اور صدیقہ سے ملی ہے. آپ دیکھیے, کہنے جب آنے کے بعد بابا جو ہیں بیٹھ گئے تو انہوں نے بابا کو سلام کیا, اور بابا نے جواب دیا, رسول نے جواب دیا بابا کو, اور اس کے بعد احوال و پرسی ہوئی. میں نے دیکھا کہ میرا باپ مستقل آیا رسول کو دیکھنے تھا, چہرہ علی کا دیکھ رہا تھا. میں بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ آئے رسول کے پاس ہیں اور دیکھ علی کو رہے ہیں. میں بہت دیر تک دیکھتی رہی, پھر میں نے کہا بابا آپ آئے نبی کو دیکھنے کے لیے ہیں اور چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ بیٹی تم کو نہیں معلوم, رسول نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تم کو نہیں معلوم, رسول نے فرمایا. اب یہ باپ نے سنائی حدیث, تو اب اس کے جواب میں
بیٹی کہتی ہیں کہ بابا میں بھی آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں جو نبی نے فرمایا. کہ وہ کون سی حدیث ہے؟ کہ بیٹی کہتی ہے کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ علی کا ذکر سننا عبادت ہے. اب دونوں حدیثیں ہو گئی. اب تیسری حدیث کے لیے وہاں پیغمبر نے آواز دی کہ علی کو دیکھنا عبادت, علی کا ذکر سننا عبادت, اس کے علاوہ علی کی محبت دل میں رکھنا یہ بھی عبادت ہے. بات بتائیں آپ لوگوں سے, آپ لوگ واقعاً بہت یادداشت کمزور ہے, بہت یادداشت کمزور ہے. میں نعرہ حیدری آپ سے کہہ تو نہیں رہا ہوں لگائیے ہے, لیکن جس انداز سے لگا رہے ہیں یہ حیدر کی توہین کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. پوچھئے کیوں؟ ابھی میں آپ سے بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے کی بات ہے. پوری دنیا اگر کاپی ہے تو ایران کے ان میزائلوں سے جس پہ حیدر حیدر اور خیبر خیبر لکھا تھا. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نعرے حیدری سن کر ناراض ہونے والے بتائیں کہ جن کے پیٹوں میں درد ہوتا تھا کہ صاحب یہ نعرے بہت لگاتے ہیں, یہ خیبر بہت پڑھتے ہیں, فلانی کرتے ہیں. میں بتلانا چاہتا ہوں کہ دشمن کو بے موت مارنے کی سزا حیدر حیدر خیبر خیبر ہے. آپ دیکھیے پوری دنیا کے میڈیا پہ چلا یہ خیبر میزائل اور حیدر میزائل. بہرحال وہ بات پوری کر دوں آپ سے, بہت غور کیجئے گا کہ اب رسول نے فرمایا کہ ان کی محبت بھی ہے. گویا پیغمبر نے بتلا دیا کہ دیکھو اگر سامنے علی ہیں تو دیکھ کے عبادت کرو, اگر سامنے نہ ہو تو ذکر سن کے عبادت کرو, اور اگر تخیہ میں بھی ہو تو محبت رکھ کے عبادت کر لو. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. اب میں نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا نا, میں نے کہا تھا عبادت کا لفظ تو خدا کے لیے ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا ہے. سمجھ گئے؟ عبادت کس کے لیے ہے؟ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. یہاں لفظ ثواب استعمال نہیں کیا, عبادت استعمال کیا کہ دیکھو عبادت ہے, عبادت ہے, عبادت ہے. گویا پیغمبر بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آ کر دیکھو عبادت نہیں, یہاں اس منزل کو سمجھو, اس علی کو سمجھو کہ عبادت ادھر ہوگی, پہچانا وہ جائے گا. یعنی ولی کو معیار بنا دیا. اور یاد رکھیے گا یہ مولا کائنات, بھائی دیکھیے ایک ایک مرحلے کے اوپر غور کیجئے گا, بہت توجہ کیجئے گا. یہ ایمان کی منزل کو میں بات کر رہا ہوں, مودت کی بات کر رہا ہوں. ملک کتنے ہیں ہے نا؟ 57. بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے ملک کتنے ہیں؟ 57. کتنے ملک 24 کیرٹ والے ہیں؟ بھئی آج جو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ صاحب صرف اکیلے ایران ہے, عراق ہے یا لبنان ہے جنہوں نے اسرائیل سے مورچہ لیا. بہت توجہ کیجئے گا, مورچہ لیا. میں کہوں گا مورچہ تو انہی کو لینا ہی تھا. جہاں ملاوٹ ہوئے گی وہ سامنے تھوڑی آئے گا.
جہاں 24 کیرٹ کا مال ہے. بس یاد رکھو کرار غیر فرار کے ماننے والوں نے کس طریقے سے ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا کہ وہ دنیا جو امریکہ کے لیے کہا کرتی تھی یہ سپر پاور ہے، اور کہا کرتی تھی وہ میڈیا جو کہا کرتی تھی امریکہ نے اسرائیل کو تھرڈ سسٹم دے دیا، اب میزائل نہیں آ سکتے. لیکن جن میزائلوں پر حیدر لکھا تھا، جن میزائلوں پہ خیبر لکھا تھا، انہوں نے تھرڈ کی واٹ لگا دی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور آپ غور فرما لیجئے، دیکھ لیجئے. آپ میں میڈیا سے بہت قریب ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ برابر میرے بیانات بھی آتے ہیں، لہذا مجھے اس میں معلومات بھی رکھنا ہے. وہ میڈیا جس کو آپ لوگ دوسرے ناموں سے جانتے ہیں، سمجھ گئے، وہ میڈیا آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ غازہ اور تیل ابیب کی تصویروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور دیکھیں ہر چیز اپنے کردار کے اعتبار سے ہوتی ہے. علی والے جہاں ہوں گے ان کی ثبات قدمی میدان کے اندر بتا دے گی. وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ اس نے پہلے ہی دن ان کے 4 کمانڈروں کو مار دیا دھوکے سے. دیکھیے ان کی فطرت وہی دھوکہ ہے. ادھر باتیں ہو رہی تھی، ادھر حملہ کر دیا. ادھر کا ہم 14 دن بعد حملہ کریں گے اور ادھر حملہ کر دیا تیسرے دن. اور کیا آپ نے ان کا ہمیشہ کام دھوکہ ہے. لیکن یاد رکھیے جو علی والے ہوتے ہیں وہ کبھی دھوکے میں سوتے نہیں ہیں، ہمیشہ بیدار رہتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر انہوں نے 4 کمانڈر مار دیے تھے تو 24 گھنٹے نہ گزرے تھے کہ تیل ابیب پہ میزائلوں کی بارش کر کے ایسا بدلہ لیا کہ ہاہاکار مچ گیا. میں محبت میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ نہ سمجھیے گا بھئی ہم تو شیعہ ہیں کہیں گے، لیکن دوسروں سے پوچھئے مچی تھی ہاہاکار نہیں ہے. ثبوت بھی دوں گا آپ کو، ثبوت بھی دوں گا آپ کو. بغیر ثبوت کے گفتگو کرنا میری عادت نہیں ہے. کس طریقے سے زبردست طریقے سے ایران نے اور ان لوگوں نے، کیا یقین ہے قسم خدا کی، دوران جنگ جمعے کے دن نماز جمعہ میں مجمع آیا. کیونکہ دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے وارث اور لاوارث کا معاملہ. جو لاوارث ہوتے ہیں وہ ڈرے رہتے ہیں، جن کا وارث ہوتا ہے ان کو ڈر نہیں لگتا. اسی لیے جمعہ میں پورا مجمع نکلا، سڑکیں بھر گئیں. ہم کو کائے کا ڈر؟ ہمارا ولی عصر امام زمان موجود ہے. ہمارے امام کا سایہ یاد رکھیے گا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اور کیا آپ نے ان کی سرپرستی ہے. اور ہم نے تو خود کیا کیا ہے، ہم نے ولایت کا اقرار کیا ہے نا. ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کیے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ ہم نے دے دیا ہے، بھیج دیا اپنی نفس کو، جائیے اب آپ کی ہے یہ. ہم ہی نہیں، اب ہم ان کے ہیں. جب وہ چاہیں گے تب آئے گی موت. لہذا ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرے وہ جو لاوارث ہیں. اب آئیے آپ کو ثبوت پیش کر کے دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں ثبوت بھی دوں گا نا، ایویڈنس چاہیے نا. سارے میڈیا چینلوں پہ دیکھ لیجئے، سارے میڈیا چینلوں پہ چلے گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسرائیل اور امریکہ کا سپورٹ کرنے والوں، تم یہ بتاؤ کہ اسرائیل اور امریکہ میں اس جنگ کے رکنے کے بعد خوشی ہے یا غم ہے؟
کہا ہے وہاں بھئی اگر تم نے ان کے پرمانو کاریکرم کو روک دیا اور اس کو تباہ کر دیا تو کیوں نہیں تیل ابیب میں خوشی مناتے ہو؟ مناؤ جشن، لیکن کہیں جشن نہیں ہے۔ اگر جشن ہے تو سرزمین ایران پہ ہے کہ دشمن کو قدموں پر گرا لیا۔ ایک دو تین جملے کہتا چلوں، حق بنتا بھی ہے نا، حق بنتا ہے۔ ہمارا سر فخر سے اونچا ہے، جو علی والوں نے کارنامہ انجام دیا۔ قسم خدا کی یہ کتنے سال سے اسرائیل اور امریکہ بول رہے تھے حملہ کرتے کہ سب کو بہت سبب کہا نا۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے آپ سے زیادہ تاریخ کو بھی نگاہ کسی کی ہے نہیں، بہت توجہ کیجئے گا، ہے نا۔ سچ بتائیے خندق والا منظر تھا یا نہیں تھا؟ سب سہمے بیٹھے تھے، بس ایک ہی اٹھ رہا تھا، ایک ہی اٹھا، اور پھر جب وہ اٹھا تو پھر وہ خندق کا منظر بھی سامنے آیا۔ سمجھ گئے؟ سب بیٹھے رہ گئے۔ میں نے اس لیے خیبر کی مثال نہیں دی، خیبر کا معاملہ دوسرا تھا، یہاں تھے تو سب لیکن سر جھکے تھے، ہے نا۔ کچھ سوشل میڈیا پہ فوٹو آتے ہیں نا کہ سب کیسے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی خندق والا منظر تھا، سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ جب پیغمبر آواز دے رہے تھے صرف ایک اٹھ رہا تھا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ اور اب آپ سے بتانا چاہتا ہوں، قسم خدا کی یہ پوری شیعہ قوم کا سر فخر سے اونچا کس لیے ہے؟ اس لیے اونچا ہے کہ ابھی تک جو ہلکے میں لے رہے تھے وہ تو ڈرے ہی ڈرے ہیں جو پہلے سے ڈرے تھے۔ ایک جملہ آپ لوگوں نے سنا ہے نا، اب وہ جملے کو ہم دوسری طریقے سے آپ کو پہچانوائے دیتے ہیں۔ ایران کی اس طریقے سے جارحانہ جنگ کے بعد اب وہ بہنیں جو ابھی تک ڈری تھی کہ کوئی بھائی نہیں ہے، سب راکھی لے کے آئیں گی کہ یہی مجھے بچانے والا ہے، اسی کے راکھی باندھی جائے۔ اب سب جو ہیں کنٹرول میں آ جائیں گے۔ جب ان کا یہ حال ہوا ہمارا کیا ہوگا؟ قسم خدا کی ایک کمال ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اور پھر ایک بات کہہ کر بات کو ختم کیے دیتا ہوں، یہ بہادری اور یہ شجاعت، یہ ثبات قدمی اگر ملے گی کہیں سے آپ کو تو صرف کربلا سے ملے گی اور کہیں سے نہ ملے گی۔ آج کس کے پاس کربلا ہے؟ لیکن جن کے پاس کربلا ہے ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے مقابلہ ہوگا۔ صرف یقین رکھنا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ جس دن یقین ہو جائے کسی کو بھی، آپ کو بس یقین کی منزل میں آ جائیے گا، پھر کبھی کسی سے خوف زدہ نہ ہوئیے گا۔ اور جو کنفیوز ہو، ڈاؤٹ فل ہو، وہ یہی نتیجہ ملے گا۔ اور آج قسم خدا کی کربلا کے واقعے نے بتایا کہ جنگیں کیسے ہوتی ہیں اور جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ عزاداروں، یہ جملہ کافی ہوگا نا؟ پہلی محرم کا سورج آسمان پہ سورج نمودار ہو چکا ہے۔
گھروں میں عزاخانے سج گئے، سیاہ لباس سب پہنے ہوئے، سب کام سب رک گئے، اپنی جگہ رک گئے کام سارے، اب صرف اور صرف اس ماں کو پرسا دینا ہے جس ماں نے کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزاداروں، فضائل پڑھے ضرور جاتے ہیں، پڑھتا ہوں میں بھی، لیکن عزاداروں یہ صرف رونے کے دن ہیں۔ اپنی آنکھوں کو محفوظ کیے رہا کیجئے کہ اس ماں کی تمنا میں کمی نہ آئے جس ماں کی تمنا گریہ ہے۔ بہت اطمینان سے، مصائب میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ میری بیوی نے یہی سے پوچھا تھا بابا روئے گا کون؟ ہاں عزاداروں، پہلی محرم ہے اور پہلی محرم کو مقدمہ کربلا ہے۔ جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ حسین مدینہ چھوڑ چکے ہیں، مکے آ گئے ہیں، تو بلاوے دیے جانے لگے کہ مولا میری طرف آ جائیے، میری طرف آ جائیے۔ لیکن آقا حسین جانتے تھے کوفے والوں کو، کوفے والوں نے ہمیشہ دغا کی ہے، لہذا امام حسین نے اپنے بھائی کیا مسلم ابن عقیل کو کہا بھائی ہم چاہتے ہیں کہ تم جاؤ، اور جناب مسلم کو ایک نامہ لکھ کے دیا گیا، مسلم کوفے جانا اور لوگوں سے کہہ دینا، ان کو لکھا ہوا تھا کہ ہم اپنے بھائی مسلم کو دے رہے ہیں، جو میری بیعت کرنا چاہے وہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ جناب مسلم اس نامے کو لے کر مکے سے نکلے۔ علامہ نجم الحسن قراروی لکھتے ہیں کہ مکے سے نکل کے سیدھے مدینے پہنچے، اور مدینے پہنچ کے روضہ رسول پہ حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد رخصت ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی کوفے پہنچے وہاں جناب مختار کے مہمان ہوئے۔ جناب مختار کے مہمان ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ مسلم آ گئے ہیں، مسلم آ گئے ہیں، مسلم آ گئے ہیں۔ 18,000 لوگوں نے پہلے دن اور کل ملا کے 30,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ جیسے ہی 30,000 لوگوں کی بیعت کی خبر پہنچی، ہو گئی تعداد، ویسے ہی جناب مسلم نے نامہ لکھا آقا کی طرف کہ غلام کبھی اپنے آقا سے غلط بیانی نہیں کرتا ہے۔ آقا ابھی تک 30,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، آقا جب ہمارا یہ نامہ آپ کو ملے آپ فوراً کوفے تشریف لے آئیے گا۔ ادھر حسین کو یہ نامہ ارسال کیا، ادھر یزید کو خبر ملی کہ کوفے میں مسلم نے کس طریقے سے قبضہ کر لیا ہے اور کتنے ہزار لوگوں نے بیعت کی۔ اس نے فوراً ابن زیاد کو آواز دی، ابن زیاد کو نام بھیجا کہ جلد سے جلد تم کوفے جاؤ اور وہاں کے گورنر کو برخاست کر کے کوفے کا چارج لے لو۔ جناب مسلم، عزادارو، کربلا کی جنگ اور کوفے کی جنگ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے کربلا اور کوفے کی جنگ میں۔ عزاداران امام معصوم، جناب مسلم کوفے پہنچ گئے۔ جیسے ہی ابن زیاد آیا، ابن زیاد پہنچا کوفے، فوراً اس نے خبردار کیا، معلوم کیا کہاں ہے۔ ادھر جناب مسلم کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس کو مختار کے یہاں کی خبر ہے، وہ آ گئے تھے ہانی کیا، جناب ہانی کیا، ان کے کیا وہ آ گئے تھے۔ اس کے مخبروں نے، جاسوسوں نے خبر دی کہ ہانی کے یہاں وہ خیام پذیر ہیں۔ ہانی کو بلایا گیا، جناب ہانی تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں، پہلے انکار کرتے لیکن اس کے بعد اقرار کرتے ہیں۔ کہا ہمارے حوالے کر دو مسلم کو۔ جناب ہانی نے منع کر دیا، کہا ایسا ممکن نہیں ہے، ہم اپنے مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ 90 سال کی عمر تھی، قسم خدا کی کیا ایمانی جذبہ تھا، کیا مولا کی ولایت سینے میں تھی۔ 90 سال کی عمر میں اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ میں اپنے مہمان کو نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا ان کو ستون سے باندھا جائے، اس کے بعد 500 کوڑے مارے جائیں۔ جناب ہانی شہید ہو گئے۔
ادھر جناب ہانی کے گھر سے بھی نکل چکے تھے جناب مسلم. ایک دن ادھر ادھر ٹہلتے رہے. پھر اس کے بعد مغرب میں مسجد میں کیا حشر ہوا سب لوگ آپ برابر سنتے رہتے ہیں. عزاداروں جناب مسلم کس طریقے سے کوفے میں, یہ یاد ہے نا یہ 60 ہجری ہے نا, یہ 60 ہجری ہے نا. 37 ہجری میں مسلم کوفے میں کیا تھے, 38 ہجری مسلم کوفے میں کیا تھے, 39 ہجری مسلم کوفے میں کیا تھے. تب علی کے بھتیجے تھے نا, کس انداز سے جدھر نکلتے تھے کوفے کے شہزادے بنے ہوئے تھے جب مولا کائنات کا دور خلافت تھا. اب جناب مسلم مسجد میں پہنچے, 30 لوگ نماز پڑھنے والے, جہاں ہزاروں بیعت کرنے والے تھے وہاں 30 لوگ ملے. اس کے بعد جب تک جناب مسلم نکلے وہ 30 بھی جا چکے تھے. بس عزاداروں جناب مسلم مسجد سے باہر نکلے, پیاس کی شدت تھی, گلیوں میں جا رہے تھے. ادھر ابن زیاد نے اعلان کرا دیا تھا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو اس لیے نہ چھوڑ دے کہ وہ مسلم کی حمایت کرے. اگر کسی نے اپنے بیٹے کو چھوڑا تو اس کے بیٹی کو قتل کر دیا جائے گا. کسی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تو اس کے شوہر کو قتل کر دیا جائے گا. کسی نے باپ کو چھوڑ دیا تو اس کے باپ کو قتل کیا جائے گا. ایک ایک کو اعلان کرا دیا ابن زیاد نے. جناب مسلم چلتے چلتے جا رہے گلیوں کے اندر. ان گلیوں میں ایک گلی میں دیکھا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا. ایک ضعیفہ دروازے پہ اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی, جس کا تاریخ نے نام لکھا ہے توآ. جناب مسلم اسی کے پاس بیٹھ گئے. پوچھتی تم کون ہو؟ کہا میں پیاس کی شدت سے بے قرار ہوں, کیا مجھے ایک کوزہ پانی کا مل سکتا ہے؟ عزادار تم نے اس جملے کو سن لیا, غربت جناب مسلم کا اندازہ نہیں کیا. جناب مسلم کتنا غریب ہو گئے. وہ گئی اندر, پانی لے کے آئی, کوزہ میں پانی دیا, پانی پیا جناب مسلم نے. اس کے بعد وہ اندر کوزہ رکھنے گئی. کیا دیکھا کہ وہ جو شخص آیا تھا بیٹھا ہوا ہے. ایک دفعہ کہتی ہے بھائی تم اپنے گھر جاؤ, ماحول بڑا خراب ہے, زمانہ بڑا خراب ہے, تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ. اگر تم اپنے گھر نہیں جاؤ گے ابن زیاد کے لوگ پکڑ لیں گے. جناب مسلم کا پھر جملہ سنیے گا. عزاداروں میں پوری گفتگو نہیں کروں گا لیکن صرف جملوں کی طرف متوجہ کیا. جناب مسلم نے کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. پوچھا کون؟ کہا مسافر ہوں. کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کا رہنے والا ہوں. کہا مدینے میں کون ہو؟ کہا میں خانوادہ رسالت کا ہوں, میں مسلم ابن عقیل ہوں. اب جو جناب مسلم کا نام سنا فوراً دروازے سے ہٹ گئی. آقا میں نے آپ کو پہچانا نہیں, مجھ کو معاف کر دیجئے گا. جناب مسلم کو اندر لے گئی, دسترخوان کو سجا دیا. مسلم نے دعائیں دی کہ مجھ کو کھانا نہیں کھانا ہے. میرا اب عبادت میں کھڑے ہو گئے, عبادت میں مشغول, عبادت میں مشغول. عبادت فرما رہے ہیں آپ کہ اتنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے کانوں میں صبح صادق کے وقت آواز صدا آتی ہے گھوڑوں کی ٹاپوں کی, اور اس طوع کے بیٹے نے مخبری کر دی تھی. سمجھ گئے؟ اس طوع کے بیٹے نے مخبری کر دی تھی, لہذا صبح صادق ادھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. جناب مسلم نے نماز کو تمام کیا. اس طوع ضعیفہ کے پاس آئے, کہا خدا تم کو جزائے خیر دے. اس نے کہا میں آپ کو جانے نہ دوں گی ورنہ دشمن آپ کو مار دے گا. کہا نہیں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے رہتے ہوئے تمہاری بے پردگی ہو اور یہ سپاہی گھر کے اندر داخل ہو جائیں. کہا جب میں بیٹھ جاؤں تو تم دروازے کو کھول دینا. ایک دفعہ جناب مسلم آمادہ ہوئے, اس نے دروازے کھولا, جناب مسلم نکلے. اللہ اکبر, کیا شجاعت کا عالم تھا جناب مسلم کا. دشمنوں کو واصل جہنم پہنچا رہے ہیں, دشمنوں کو مار رہے ہیں, دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں. آپ تو جملہ سنتے ہیں نا, یہی تو جملہ ہے نا. جب پسارے جب ابن زیاد سے اور کمک مانگی گئی, کہا ایک کو تم پکڑنے گئے تھے اور تم کو فوج کے, کہا تم نے کسی بنی و بخال کو نہیں پکڑنے بھیجا ہے. یہ خانواد رسالت کا وہ شیر ہے جو ہزاروں سے قابو میں نہیں آئے گا. اے عزادارو آپ متوجہ نہیں ہوئے. ارے اسی لیے ابن زیاد نے کربلا میں 72 کے مقابلے لاکھوں بھیجے تھے کہ یہ بنی ہاشم ہے. جزاکم اللہ.
جناب مسلم شجاعت کے جوہر دکھلا رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ بڑا فرق تھا اے عزادارو، ارے کربلا میں جو جنگ کرنے جاتا تھا اس کو معلوم تھا میرے آقا موجود ہے، لیکن ہائے مسلم جنگ بھی کر رہے تھے اور یہ بھی سوچتے تھے ہائے میں نے آقا کو بلاوا دیا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جناب مسلم شجاعت کے ساتھ جوہر دکھلا رہے ہیں، وہ جنگ کر رہے ہیں کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، قسم خدا کی جناب مسلم نے شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اس کے بعد جب دشمن پسپا ہونے لگا اس نے ایک دفعہ وہی اپنی منافقانہ حرکت کو انجام دیا، اور وہ کون سی حرکت تھی؟ وہ حرکت تھی کہ ایک گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر گھاس کو ڈال دیا گیا، بہادر شجاع وہ جنگ کرتے کرتے اس گڑھے میں گر گئے۔ جیسے ہی گرے چاروں طرف سے گھیر لیا، کہا مسلم امان ہے تمہارے لیے، اپنی تلوار مجھ کو دے دو۔ جناب مسلم جانتے تھے لیکن تلوار دی گئی، پھر جناب مسلم کو قید کیا گیا۔ بس عزاداروں، بس کربلا کی جنگ میں صرف داہنے سے حملہ ہو رہا تھا، بائیں سے حملہ ہو رہا تھا، سامنے سے حملہ ہو رہا تھا، پیچھے سے حملہ ہو رہا تھا، لیکن کوفے کی جنگ تھی جس میں داہنے سے بھی حملہ کر رہے تھے، بائیں سے بھی حملہ کر رہے تھے، سامنے سے بھی حملہ کر رہے تھے، پیچھے سے بھی حملہ کر رہے تھے، اور چھتوں سے جلتی ہوئی آگ، جلتی ہوئی لکڑیاں پھینکی جا رہی تھیں۔ بس جناب مسلم کے دل میں یہ صدمہ کہ میں نے اپنے آقا کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ چلے آئیے، اور اس کے بعد اب میرے آقا آ رہے ہوں گے۔ جناب مسلم کو قید کیا گیا، قید کرنے کے بعد لایا گیا ابن زیاد کے سامنے۔ اس جو قید کر کے سپاہی لایا تھا اس نے کہا تم نے سلام نہیں کیا؟ کہا میرا سلام تو اس امیر کو ہے کہ جو میرے آقا ہیں۔ ایک دفعہ رخ کیا ادھر جدھر مظلوم کربلا تھے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بس عزاداران امام علوم 2 دقیقے مصائب کے بچے ہیں، اسی میں بی بی کو پرسہ دے دینا ہے۔ عزاداروں جناب مسلم کو کہا ابن زیاد نے کہ جس کے اوپر جناب مسلم نے حملہ کیا تھا اس سے کہو کہ چھت پر لے جائے اور سر و تن میں جدا کر کے نیچے پھینک دیا جائے۔ وہ لے کے گیا، جناب مسلم نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دی جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، نماز پڑھی، اور اس کے بعد جناب مسلم نے 2 ایک وصیتیں تھیں جن کو دیکھا تھا کہ وہ وصیتیں پہنچا سکتے ہیں۔ وصیتیں کرنے کے بعد ایک دفعہ ظالم نے وہ ظلم کیا کہ عرش و فرش ہل گیا، سر و تن میں جدائی ہو گئی، اوپر سے لاشے کو نیچے پھینکا گیا، حسین کا دل بیٹھ گیا۔ اے بھیا عباس، مسلم کی کوئی خیریت نہیں ملی، اے بھیا مجھے میرے بھائی مسلم کی کوئی خیریت نہیں ملی۔ ایک دفعہ آواز دی عباس، وہ راہ کوفہ سے کوئی مسافر آ رہا ہے، اے عباس اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بس مجلس ختم ہو گئی، جناب مسلم شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے سر کو کس طریقے سے لٹکایا گیا، ان کے لاش کے ساتھ کیا توہین آمیز انداز اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد جناب مسلم نے اس شخص کو بلایا، امام حسین نے اس شخص کو بلایا، وہ آیا، کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے میں میرا بھائی مسلم ہے، اس کی تمہیں کچھ خیریت معلوم ہے؟ ایک دفعہ جیسے یہ جملہ سنا اس نے سر کو نیچے جھکا لیا۔ امام حسین نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا آقا جب میں کوفے سے چلا تھا مسلم شہید ہو گئے تھے، مسلم کے پیر میں رسی باندھ کے دشمن کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ رہا تھا، حسین نے کمر کو پکڑا، زمین میں بیٹھ گئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک دفعہ آگے بڑھے، اس محمل کے پاس جس میں جناب زینب تھی، کہا زینب مسلم کی یتیم بچی کو لاؤ۔ بس عزادارو ایک جملہ مجلس ختم ہو گئی۔ ایک جملہ ہے رقیہ کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی رقیہ آئیں
حسین نے رقیہ کو اپنے زانو پر بٹھایا. جیسے ہی زانو پر بیٹھی حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا. ایک جملہ ہے عزادارو, احساس کر لینا رونا. سر پہ ہاتھ رکھا. ویسے ہی ایک دفعہ رقیہ نے اپنے چچا کے چہرے کو کہا, چچا میرے بابا کی خیر تو, ایسے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. عزادارو لیکن ہائے سکینہ, جب باپ دنیا سے گیا تازیانے مارے گوشوارے چینے, کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں. اللہ ولعنت سلام اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام